شب رات کو کہتے ہیں اور برات آزادی کو کہتے ہیں، جبکہ بارات شور شرابے کو کہتے ہیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ شب بارات بنا دیا انہوں نے۔ اس کے ضمن میں صحیح حدیث صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور موجود نہیں تھے۔ مجھے تشویش ہوئی، آپ کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور وہاں جو مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اس حدیث سے یہ لیا کہ جب بھی شب برات آتی ہے تو لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ نبی تو ایک بار گئے اور آپ لوگ ہر سال جا رہے ہیں۔ نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ ذرا رات کو 2-2:30 بجے اٹھیں اور چپکے سے تنہائی میں، جب قبرستان میں اندھیرا، اتنی خاموشی، تنہائی اور وحشت ہو، تو آپ پھر جائیں رات کو سنت کو نبھانے کے لیے۔ نبی تو رات کو گئے تھے۔ ہم کہیں گے بھئی واہ، نبی کی سنت کو ٹھیک اپنایا جا رہا ہے، لیکن آپ تو نہا دھو کر جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، خوشبو لگا کر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ صحابہ نے تو شعبان کی 15 کو شب برات کو صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ چل گیا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ پر اللہ نے جو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی 23 سال میں، آپ کی زندگی میں بار بار 23 سال میں شب برات کا دن آیا، شعبان کے مہینے آئے، تو آپ نے تو کبھی بھی ایسے نہیں منایا، نہ صحابہ نے منایا۔ پتہ نہیں ہم میں یہ کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا، جبکہ پیارے نبی نے تو 1 شعبان سے 15 تک روزے رکھے، پھر ساری رات نوافل پڑھنے کا۔ اور آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، بھئی وہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو 1/3 رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ زمین پر آتے ہیں، زمین کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، لوجک یہ پیش کرتا ہے کہ نیکی ہے نا، امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جسے قرآن نے ڈیفائن کر دیا، نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی، سمجھا دیا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔